بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، انسانی رشتوں میں سے بہن بھائی کا رشتہ بڑا قیمتی، انمول اور بہت جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ بہن اور بھائی کے رشتے میں بھی قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ایک بہن کی قربانی اور محنت ایک بھائی کو بچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 6 یا 7 سے لے کر 13 تک آپ پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے کیا کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اپنی ماں کو سکون دلانے کے لیے کیا کیا، اس بیٹی کی وہ قربانی وہاں آپ کو دکھائی دے گی۔ آئیے سیدھے میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے موسیٰ کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب آپ کو لوگوں کا ڈر ہو کہ میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے تو آپ اپنے بچے کو ایک تابوت میں بند کر دینا اور اسے دریا کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے میری بندی تو کبھی خوف نہ کھانا، ڈرنا نہیں، غمگین نہ ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے اس بیٹے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، تیری ماں کی ممتا کی دنیا ہم نہیں اجاڑیں گے، ہم تجھے تیرا بیٹا واپس لا کر دے دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس دور میں پیدائش ہوئی فرعون کا دور تھا۔ فرعون اپنے دور کے تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرواتا تھا، اس لیے کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو الٹ دے گا، تو اس خوف سے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ اب ایسے میں اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی تھی، رسول بنانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس ماں کے حصے میں آئے، ماں تو ماں ہوتی ہے،
یہاں قربانی کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام فرمایا کہ ایسے ایسے آپ کریں، ڈرے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بچہ آپ سے الگ ہوگا، واپس ہم آپ کو لا کے دے دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. اور ماں نے تابوت میں بند کر کے اپنے اس بچے کو دریا کے حوالے کر دیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. وہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب گیا. فرعون کے نوکروں چاکروں نے اسے اٹھا لیا. انہیں کیا پتا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کے ہمارے لیے ہمارا دشمن ثابت ہو جائے گا، ہمارے لیے غم کا باعث بن جائے گا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. یقیناً فرعون و حامان اور اس کے تمام لشکر کے لوگ خطا کار تھے، گنہگار تھے. ظلم ان کا حد سے بڑھ گیا تھا. اس لیے اللہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے انہی کی قوم میں سے ایک بچے کو جنم دیا. اور پھر اس کی پرورش کس طرح سے کی وہ آپ دیکھیں گے. جب بچہ تابوت میں بند ملا، محل کے لوگوں نے دیکھا قتل کر دیا جائے. آرڈر پہلے سے ہی تھا، قتل کر دیا جائے اسے بھی. فرعون کی بیوی بول پڑی، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک. اے میرے شوہر آپ اسے نہ قتل کریں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا. لا تقتلوا، اسے آپ قتل نہ کریں. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ بچہ ہمیں اور آپ کو نفع پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا مان لیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ انجام سے نابلد تھے، ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیوی نے مطالبہ کر لیا، بادشاہ وقت نے تسلیم کیا، ماننا پڑا. اب موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، لیکن ماں سے تو دور ہو چکے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بڑی خراب تھی، کیونکہ بچہ بچپن میں ابھی پیدا ہوا، تھوڑے دن ماں کے ساتھ رہا، جدا ہو گیا. ماں کی ممتا اندر سے آواز دے رہی کہ میرا بیٹا جدا ہوا ہے، واپس کب مجھے ملے گا. اللہ نے ایک ماں کے درد کو بیان کیا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اے قرآن کے پڑھنے والوں سنو، میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل بے قرار ہو چکا تھا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اب جدائی صحیح نہیں جا رہی تھی. اللہ نے فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها ولتکون من المؤمنین. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت یہ بن چکی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی اگر ان کے اوپر کرم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر ان کو ڈھارس نہ دیتا، تسلی نہ دیتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود جا کر محل میں بتا دیتی، لوگوں سے بتا دیتی کہ یہ تابوت میں بند بچہ میرا ہی ہے، میں نے ایسے ایسے کیا. اللہ نے فرمایا ان کادت لتبدی بہ، ماں کی ممتا برداشت سے باہر تھی، وہ دنیا کو بتا دیتی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، سارا راز فاش ہو جاتا. لیکن اللہ نے کہا کہ دل کو ہم نے تسلی دیا، ان کے صبر کی توفیق دی انہیں. اب اللہ تعالیٰ اس ماں کے دل میں بات ڈالتا ہے. ماں اپنی بچی سے کہتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہتی ہے، وقالت لأختہ قصی. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، اے میری بیٹی، یہ میرا بچہ جو تابوت میں بند ہے، میں اسے دریا کے حوالے کر رہی ہوں، اس تابوت کے پیچھے پیچھے تم چلتی رہنا، اس کا پیچھا کرتی رہنا، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑنا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن اب اپنے بھائی کی حفاظت میں نکل پڑتی ہیں. دنیا کے لوگ راکھیاں اس لیے باندھتے ہیں کیونکہ بھائی بہن کی حفاظت کرتا ہے، کانسیپٹ یہ ہے. لیکن یہاں اسلام کہتا کبھی کبھی بہنیں بھی بھائی کی حفاظت کرتی ہیں، انہیں ٹرینڈ کرتی ہیں، انہیں لائق دار بناتی ہیں، انہیں پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہیں، انہیں تسلی دیتی ہیں. اب نکل پڑی، تابوت بہہ رہا ہے
اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کی نگہداشت میں نکل رہی ہیں، چل رہی ہیں. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. دریا کے کنارے کنارے موسیٰ علیہ السلام کی بہن چل رہی ہیں، کسی کو کوئی پتہ بھی نہ چلے کہ میں اس تابوت کی نگرانی کر رہی ہوں اور میرے بھائی کی حفاظت بھی ہو جائے. یہ بہن کا کردار تھا. اللہ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے کردار کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہوا کیا؟ دربار میں پہنچ گئے، ماں سے جدا ہیں، بچہ چھوٹا، دودھ پینے کی کیفیت ہے، بھوک لگی ہے اور بادشاہ وقت کے دربار میں دودھ کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. دائیاں تو بہت ہیں، عورتیں تو بہت ہیں، کسی کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے تھے؟ اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ میں وہ ہوں جو ماؤں کے سینوں میں دودھ اتارتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے اجازت کے بغیر زمین کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ. ہم نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کو نہیں لگا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں موجود ہے، حالت اپنے بھائی کی دیکھ رہی ہے، سارا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. برداشت نہیں ہوا، بھائی کی بھوک کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اے محل کے لوگوں، اے دربار کے درباریوں، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی خبر نہ دوں جس گھر میں اگر یہ بچہ چل جائے تو وہ تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کر دیں گے اور وہ سب کے سب لوگ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے. اب دیکھیے اللہ کیسے ایک بندے کو ایک دشمن کے گھر میں پال رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. دربار کے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بچہ بہت پریشان ہے، بیوی کا ملکہ کا مطالبہ ہے، بادشاہ وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے. اجازت مل گئی، بہن بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئی اور امی سے کہا امی میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بھائی میرا دریا کے کنارے دریا میں تیرتے ہوئے محل تک پہنچ گیا ہے اور محل میں یہ منظر ہے، میں آپ کو بلانے آئی ہوں، بھائی پیاسا ہے، بھوک لگی ہے اسے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں. بادشاہ وقت کہتا ہے کہ تمہارا ہی دودھ اس نے پیا ہے، لہٰذا تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ محل میں رہو، تمہیں سب کچھ دیا جائے گا، اس بچے کی پرورش کرو. ماں نے کہا میں اپنے شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں نہیں رہ سکتی، ہاں اگر آپ کہو تو میں اس بچے کو اپنے گھر لے جا کر پال سکتی ہوں، پرورش کر سکتی ہوں، اس کو پلا سکتی ہوں دودھ. تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، جس بچے کو مارنے کے لیے وقت کے تمام بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس بچے کی پرورش اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے. اس کی سگی ماں دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے پہ اجرت بھی سرکاری خزانے سے دیا جا رہا ہے. سرکاری خزانے سے اجرت طے کر دی گئی ماں کی، اپنے گھر میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون. اے میرے بندوں سنو، میں نے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بہن اور ان کی ماں کا یہ واقعہ جو تمہیں بیان کیا، اور تم کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اخیر میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا کر دیا. میں نے ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا نہ کیا بلکہ اسے واپس لا کے اس کی گود میں رکھ دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اسے کسی طرح کا غم نہ ہو، تاکہ اس ماں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ پورا کرتا، کبھی بھی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن دنیا کے اکثر لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے، علم ہی نہیں رکھتے. آپ دیکھیں ایک بہن نے کیا رول ادا کیا. ماں گھر میں ہے، بھائی محل میں ہے، بیچ میں کون اپنی بہن کی اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی ہے؟ وہ ایک بہن تھی. یہ بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے. مسند احمد کے اندر مسند انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے حدیث روایت ہے 12498، شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من عال ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات، جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی یا 3 بیٹیوں کی تربیت کی، جس نے 2 بہنوں کی پرورش کی، دیکھ ریکھ کی، یا 3 بہنوں کی پرورش کی، دیکھ ریکھ کی، حتی یبن او یموت عنہن، کب تک؟ جب تک کہ ان بہنوں کی، ان بیٹیوں کی شادی نہ ہو جائے، یا خود وہ بھائی یا باپ دنیا سے چلا نہ جائے۔ کنت انا وہو کہاتین واشار باصبعیہ السبابۃ والوسطی، میں، وہ باپ، وہ بھائی قیامت کے دن جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہوتی ہیں۔ صرف بیٹیوں کی پرورش پر فضیلت نہیں ہے، بہنوں کی پرورش پر، ان کی دیکھ ریکھ پر، کب تک؟ جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے، کوئی دوسرا ان کا خرچہ اٹھانے والا آ نہ جائے، اس پر یہ فضیلت ہے۔ باپ زندہ ہو، موجود ہو، باپ کی موجودگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرنا فضیلت کی بات ہے، لیکن باپ نہ ہو پھر بہنوں پہ خرچ کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ کس کے دروازے پہ جائے گی؟ بڑے بدنصیب ہیں وہ بھائی جن کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو، ہزاروں کروڑوں میں کھیلنے والے ہوں، لیکن بہنیں صدقات و خیرات پہ پل رہی ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ترمذی کتاب البر والصلہ والآداب، باب ما جاء فی النفقات علی البنات والاخوات، حدیث نمبر 1916۔ امام ترمذی نے جہاں نیکیوں کا چیپٹر ذکر کیا ہے اس میں ایک عنوان رکھا ہے کہ وہ حدیثیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ بیٹیوں اور بہنوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایک حدیث ذکر کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں، 2 بہنیں یا 3 بہنیں ہوں، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، تو وہ بھائی اپنی ان بہنوں کے ساتھ اچھے سے رہے، بہترین مصاحبت اختیار کرے، حسن سلوک کرے، وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور اللہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ڈرتا رہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اس کے لئے جنت کی بشارت ہے۔ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، یہ جملہ قابل غور ہے۔ بہنوں کے حقوق کے معاملے میں بھائی اللہ سے ڈرتا رہے، مطلب یہ کہ حقوق کی ادائیگی کی بات جب آئے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اگر آج یہاں مارا تو کل ہماری نیکیاں بہنیں لے لیں گی۔ اور یہ بات میں بارہا حدیث کی روشنی کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم نیکیوں کے انبار لگا لیں اپنے نام اعمال میں، لیکن اگر بہنوں کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، اللہ کی قسم کوئی دوسرا ہماری نیکیاں لے یا نہ لے، کل قیامت کی دن بہنیں پہلے ہماری نیکیوں کا حقدار ہو جائیں گی، پہلے ہی۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے، گالی دی بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، مارا بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، ڈانٹا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، کسی کا حق مارا ہے وہاں بدلے میں نیکی ہی دینی پڑے گی، یہاں تک کہ نیکیاں خزانے خالی ہو جائیں گے، اس کے گناہ اوپر لاد دیے جائیں گے، اور انجام یہ ہوگا کہ بندہ سب کچھ کرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، بیٹیوں اور بہنوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں بہت پیارا واقعہ ایک ذکر ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح، باب الصلح فی الدیہ، حدیث نمبر 2703، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے ایک چچا ہیں، ان کا نام ہے انس ابن نضر، بھتیجے کا بھی وہی نام، چچا کا بھی وہی نام ہے، یعنی باپ کے بھائی کا بھی نام انس اور خود کا نام بھی انس۔ پتہ یہ چلا کہ خاندان میں ایک نام کے 2 لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا، پورے محلے میں وہ نام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہ نام چاہیے، پورے گاؤں میں، پورے بستی میں وہ نام نہیں ہونا چاہیے، یونک نیک ہم تلاش کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے انس ابن مالک ابن نضر خود صحابی ہیں اور ان کے چچا کا نام بھی انس ہے۔ ان کی ایک پھوپھی تھی، سگی پھوپھی، ان کا نام تھا ربیہ بنت نضر، بڑی نیک عورت تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ ان کا ایک عورت سے جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں مار پیٹ تک نوبت آ گئی، انہوں نے گھوسا مار دیا، سامنے والی عورت کے دانت ٹوٹ گئے، ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اب اسلامی قانون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، قرآن مقدس نافذ ہے،
السن بالسن والجروح قصاص، دانت توڑے ہو تو دانت کے بدلے میں دانت، ہاتھ توڑے ہو تو ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، زخم لگایا تو زخم کے بدلے میں زخم، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اب جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا سارے رشتہ دار، خاندان، گھر والے جمع ہو گئے، نبی علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے، ایک بہن کا مقدمہ ہے، بھائی بھی موجود ہے، یعنی حضرت انس کے چچا اور پھوپھی دونوں دربار رسالت میں کھڑے ہیں کٹگھرے میں، سامنے والا حق اپنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام جج ہیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے، مظلوم شخص کہہ رہا ہے، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ بنت نضر نے میرے گھر کی اس فلاں عورت کے دانت کو توڑ دیا ہے، اسلامی قانون سے مجھے بدلہ چاہیے۔ بہن کے دانت کا مسئلہ تھا، بھائی بول پڑا، انس ابن نضر بول پڑے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے کہ یہ معاف فرما دیں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں اپنی بہن کی طرف سے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم بالکل بھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ کہیں تو میں ایک دانت کی دیت دے دوں گا، ایک دانت توڑنے کے بدلے میں اسلام میں 5 اونٹ جرمانہ دیت دینی پڑتی ہے، ایک اونٹ نہیں 5 اونٹ، اور قیمت آپ گوگل پہ دیکھ لیجئے ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ اگر ان کو اس کے بدلے میں دیت چاہیے، وہ دیت میں 5 اونٹ دینے کو تیار ہوں، دے دیں۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اونٹ بھی نہیں چاہیے، ہمیں دیت بھی نہیں چاہیے، ہمیں دانت کے بدلے میں دانت والا حساب چاہیے۔ یہ اس کو اختیار ہوتا، اسلام نے اختیار دیا، چاہے تو معاف کر دے فری میں، چاہے تو دیت لے کے معاف کر دے، اور چاہے تو ہو بہو وہی بدلہ لے۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا بار بار اے اللہ کے نبی ہمیں تو دانت کے بدلے میں دانت چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، اور ہم فری میں معاف بھی نہیں کریں گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا او انس، ربیہ بنت نضر آپ کی بہن کے دانت توڑے جائیں گے، آج ان کے دانت اسی طرح توڑ دیے جائیں گے جس طرح سے انہوں نے ایک عورت کے دانت توڑے ہیں۔ اب بھائی کے جذبات کو دیکھو آپ، کس لیول تک محبت میں بھائی اپنے بہن کو بچانے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، اس پہلے والے واقعے میں بہن اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی ہے، یا بھائی اپنے بہن کے لیے پریشان ہے، حال پوری کوشش کر رہا ہے، نبی کے دربار میں کوشش کر رہا ہے۔ یہ نبی کی مخالفت نہیں تھی، نبی کا آرڈر آنا تھا۔ انس ابن نضر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی محبت میں بول پڑے، اے اللہ کے نبی اتکسر ثنیۃ الربیہ، کیا میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مطالبہ یہی ہے۔ صحابی کی زبان سے نکلا، لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اے اللہ کے نبی اس اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، آج میری بہن کے دانت بالکل بھی توڑے نہیں جائیں گے۔ فیصلہ نبی کا ہے، سامنے والے کا مطالبہ ہے، لیکن بھائی کے جذبات بہن کو حفاظت بچانے کے لیے کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ نبی کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ایک بھائی کا جذبہ بول رہا ہے، ایک بھائی کی محبت بول رہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، اگر سامنے والا بدلہ لینا چاہتا تو دینا پڑے گا۔ یہ گفتگو چلی رہی تھی، اتنے میں اللہ رب العالمین نے سامنے والوں کے دل میں بڑا رحم ڈال دیا، وہ لوگ ترس کھا گئے۔ ان لوگوں نے جو تھوڑی دیر پہلے نبی کی سفارش میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، مان لینے کو تیار نہیں تھے، معاف کر دینے کو تیار نہیں تھے، ان لوگوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس عورت کو معاف فرماتے ہیں، ہمیں دانت کے بدلے میں دانت نہیں چاہیے۔ لوگوں نے معاف کر دیا۔ بھائی کے جذبات کی قدر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا
ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برا. اے لوگو، یہ جو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا، معافی کا جذبہ ڈالا، جو تھوڑی دیر پہلے معاف کرنے کو تیار نہیں، مان لینے کو تیار نہیں تھے، ابھی انہوں نے معاف کیوں کر دیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پھیرنے والا، ہمارے دلوں کو پھیرنے والا اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہم سب کے دل ہیں. تھوڑی دیر پہلے کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برا. دنیا میں کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. یہ ایک بھائی کا جذبہ جو بہن کے تحت تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. یہ کون صحابی ہیں، کتنے بڑے نیک انسان تھے، وہ بھی سن لیجئے. صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر 2805 2805 حدیث میں آتا ہے. یہ جو نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے بہن کے لیے یہ سب کچھ کیا، اللہ کو جن کی ادا پسند آئی، یہ کون ہے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو رہی تھی اس وقت میرے چچا وہاں نہیں تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو پائے کسی وجہ سے. کہا لیکن بعد میں کہتے تھے اے لوگو، اگر مجھے موقع ملا ہوتا لَيَرَنَ اللَّهُ مَا أَسْمَعُ، اگر مجھے موقع ملا ہوتا تو میں بہت اچھی کارکردگی کرتا. چلو جذبات اچھے ہیں، اگلے سال ہی موقع ملا، جنگ احد ہونے لگی، غزوہ احد ہونے لگی، شوال کا مہینہ ہے، صحابہ ہیں، یہ بھی اسی میں شریک ہوئے، حالات اچھے. بیچ جنگ میں پانسا پلٹ گیا، مسلمان پھنس گئے، کافروں نے حملہ کر دیا، مشرکوں نے حملہ کر دیا. اللہ کے نبی نرغے میں آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تابڑ توڑ حملہ ہونے لگا. کچھ مسلمان بھاگنے بھی لگے، آواز بھی آنے لگی، او مسلمانوں کس کے لیے لڑو گے، اب تمہارا نبی شہید کر دیا گیا. ہمارے نبی کے اوپر تلوار سے حملے کیے گئے، میرے نبی پیٹھ کی طرف پیچھے گڑھے میں گرے، آپ کے دانت بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے، افراتفری کا ماحول ہو گیا. اب یہ انس ابن نضر رضی اللہ عنہ اسی جنگ کے میدان میں جذبات سے بھرے، ایمان کا لیبل کیا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، پوری بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر جا رہے ہیں. بیچ میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. سعد ابن معاذ نے دیکھا انس ابن نضر کی حالت عجیب ہے، کہہ رہے ہیں اے سعد ابن معاذ الجنت ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد، جنت کی خوشبو تمہیں محسوس ہو رہی ہے، میں احد کے اس پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ جذبات تھے، زمین پہ بندے کو جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگی. یہ کہہ کے میدان میں کود گئے، مشرکوں کے درمیان چلے گئے، دشمن تابڑ توڑ ان کے اوپر حملہ کرنے لگے. یہ آخری خون کے قطرے تک لڑتے رہے، جنگ ختم ہو گئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے. لوگ اپنی اپنی لاشوں کو ڈھونڈنے لگے، ہماری فوج کا کون کون شہید ہوا، تلاش کیا جانے لگا، پتہ لگا 70 لوگ شہید ہوئے. 70 لوگوں میں انس ابن نضر نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ ڈھونڈا جا رہا کہاں ہے. اس جنگ میں ان کی یہ بہن بھی موجود تھی جن کے لیے انہوں نے قسم کھائی تھی، ان کی یہ بہن بھی اس جنگ میں موجود تھی. تلاش کیا جا رہا میرا بھائی کہاں. کوئی کیسے پہچانے، اگر جسم صحیح سلامت ہو تو پہچان لیا جائے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے میرے چچا کے 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، کہیں تلوار لگی تو کہیں تیر لگے تو کہیں پر برچے لگے، 80 سے زیادہ زخم ایک بندے کے جسم پہ لگے. اور اسی پہ بس نہیں ہوا، جب جسم سے روح نکل گئی تو ان درندوں نے ان کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، جسم کا مسئلہ کر ڈالا، ہاتھ الگ، پیر الگ، دھر الگ، پورا جسم کاٹ کے لہو لہان کر دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کوئی کیسے پہچانے. لیکن بہن جب اپنے بھائی کی لاش کو میدان میں تلاش کر رہی ہے، فما عرفه احد الا اخته ببنانه، کوئی اپنے اس شخص کو پہچان نہ سکا. وہی بہن جو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، انگلیوں کے پور کو دیکھ کر پہچانتی اور کہتی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے. یہ وہ نیک ہستی تھی جس کی جذبات کی لاج اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے رکھی تھی. اتنا نیک انسان تھا. نیک ایسے ہوتے ہیں. آج ہمیں کیا، ہم کس کا حق چھوڑتے ہیں، جس کا ملا جس کا کھا جائے. کب ہم کس فکر کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا حق دب جائے، چلے میں کسی کا نہ دبا سکوں.
کس کو پڑی ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیاں میں بانٹوں گا؟ کس کے پاس اتنے خزانے نیکیوں کے ہیں؟ ایک دوسری بات میں سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر ایک روایت آتی ہے 2097، ایک اور صحابی ہیں، بڑی پیاری قربانی انہوں نے دی ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد جو عبداللہ ابن حرام تھے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے گفتگو کی تھی۔ بڑے باپ کا بیٹا ہے، صحابی رسول ہے۔ اسی جنگ میں ان کے والد کا بھی انتقال ہوا، شہید ہو گئے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، گھر میں 9 بہنیں تھیں، بھائی کے کندھوں پر پوری ذمہ داری آ گئی۔ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی بڑی دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ پیارے نبی قائد ہیں، لیڈر ہیں، آپ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے جس کی سواری اتنی دھیرے دھیرے چل رہی ہے؟ کہا گیا یہ جابر ابن عبداللہ ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور پوچھا جابر کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی سب ٹھیک ہے۔ کہا تمہاری سواری اتنی سست کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے سامنے ہے، بڑی سست ہے، کمزور ہے، لاغر ہے۔ آپ نے چھڑی لی اور اس اونٹنی کو لگایا، برکت کی دعا دی، وہ تھوڑی رفتار ہو گئی، چلنے لگے، گفتگو ہونے لگی۔ اللہ کے نبی اپنی سواری پہ، جابر ابن عبداللہ اپنی سواری پہ۔ پیارے نبی پوچھ رہے ہیں جابر گھر کا حال کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا نا کہ اس کے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں، گھر میں بڑی بیٹیاں تھی، اس بھائی کے کندھوں پہ ذمہ داری آ چکی ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی ہے، حال تو ٹھیک ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا پہلی شادی تھی، کیا تم نے کنواری سے کیا ہے یا کسی بیوہ یا مطلقہ سے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی عمر دراز سے کیا ہے، بیوہ یا مطلقہ سے کیا، کنواری نہیں کیا۔ پیارے نبی نے کہا پہلی شادی تھی، کیوں نے ایسا کر لیا؟ کسی کنواری سے کرتا، جوانی کے لطف اٹھاتا۔ صحابی کا بیان سنو، کلیجہ تھام کے، ایک بھائی اپنی بہنوں کے لیے کس لیول تک قربانی دے سکتا؟ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، جب وہ دنیا سے گئے قرض بھی ان کے اوپر تھا، وہ قرض بھی مجھے ادا کرنا پڑا، اور میرے گھر میں 9، ایک روایت میں 7 بہنیں ہیں، ان بہنوں کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے مجھے پسند نہیں تھا کہ میں اپنی بہنوں کی طرح ہی کوئی کم عمر لڑکی لے آؤں اور میری بہنوں کی تربیت نہ ہو پائے، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں کوئی ایسی عورت لاؤں جو میری بہنوں کی تربیت کر سکے، ان کے بالوں میں کنگھا کر سکے، انہیں رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھا سکے، انہیں زندگی جینے کا انداز سکھا سکے، اس لیے میں نے ایک عمر دراز سے کی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بارک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، پیارے نبی نے اس ایک صحابی کے گھر کے حالات کو جاننے کے بعد، لیڈر ایسا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے، آپ کس طرح سے تسلی اپنے ساتھی کو دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر تمہاری سواری بڑی سست کمزور ہو چکی تھی، کیا اپنی یہ سواری بیچو گے؟ اونٹنی اپنی بیچو گے مجھ سے؟ کہا اللہ کے نبی اس میں خریدنے بیچنے کی کیا بات ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو میں بھی دیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مجھے فری میں نہیں چاہیے۔ کہا میں خریدنا چاہتا ہوں اور چلو 4 دینار میں اس کی قیمت بھی لگا دیتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ نے فرمایا 4 دینار دوں گا، بیچو گے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ نبی سے میں بیچوں اور قیمت لوں، لیکن نبی نے خود بخود بڑھا دیا، کہا 4 دینار دوں گا، اور کہا او جابر گھبراؤ نہیں، راستے میں سواری نہیں لوں گا، اس پہ بیٹھ کے مدینہ تک چلو، جب گھر پہنچ جانا اطمینان سے سواری مجھے دے دینا۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں گفتگو ہوئی، میرے نبی آگے چلے گئے، میں بھی آیا، مسجد نبی میں ہمارے رسول نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر مسجد کے دروازے پہ کھڑے۔ جابر ابن عبداللہ اونٹنی لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہ بک چکی ہے میری اونٹنی، نبی کو حاضر کر دوں۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا جابر کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی ابھی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اونٹنی چھوڑ دو، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نکلے اور جانے لگے۔ پیارے نبی نے ایک صحابی سے کہا جابر کو بلاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے آواز دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے ہیں تو میرے دل میں یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں میرا مال خراب تھا اور رسول اللہ مجھے واپس کرنے والے ہو، اگر ایسا ہوا اللہ کی قسم میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی کہ رسول اللہ میرے اس سودے کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہی سوچ کر میں واپس نبی کی طرف آیا، اللہ کے نبی نے میرے چہرے کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ لو تمہارا
मुआवजा, तुम्हारी कीमत। बिलाल से कहा, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जाबिर है, इनकी हमने ऊँटनी खरीदी है, इनकी सवारी हमने खरीद ली है, 4 दीनार पे हमारा मामला तय हुआ, इनको वजन करके वो 4 दीनार दे दो, और हाँ कीमत थोड़ा और बढ़ा देना, और बढ़ा देना। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 1 क़ीरात और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद एक थैले में वो दीनार रखकर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। फरमा रहे, जाबिर ये लो तुम्हारे ऊँट की कीमत है, और ये ऊँट भी तुम ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है। ऊंट भी ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है, ऊंट की कीमत ले जाओ क्योंकि मैंने तुमसे खरीद लिया था। आप अंदाज देख रहे हैं, लीडरी का अंदाज नबी का देखो। अगर नबी अलैहिस्सलाम वैसे कीमत देते, वैसे पैसा देते, तो शायद हो सकता था कि सामने वाले की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती। लेकिन नबी ने क्या तरीका अपनाया, तिजारत का तरीका अपनाया। ऊंटनी खरीदी और पैसा भी वापस कर दिया, और उसके बाद हदिया देकर दिल की दुनिया को भी बाग बाग कर दिया, इज्जत नफ्स भी बाकी, सामने वाले की मदद भी हो गई। ये बरकतें उनके घर में क्यों आ रही थी? जो घर के अंदर 9 बहनें थीं, उन बहनों की जिम्मेदारी भाई ने संभाल रखी थी, और ये जो नबी के हाथों से इनको कीमत मिली थी, कब तक चली? बड़ी बरकत अल्लाह ताला ने इसमें अता फरमाई, इसको इस्तेमाल करते रहे। बरकत इतनी थी, खत्म नहीं हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजर गया, अबू बकर का दौर गुजर गया, उमर का दौर गुजर गया, उस्मान का दौर गुजर गया, अली का दौर गुजर गया, खजाना खत्म नहीं हो रहा है, नबी के हाथों का दिया हुआ है। वो क़ीरात जो एक बढ़ा के नबी दे दिया था, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा अपनी थैली में उसको रखे रहते थे। जब वाक़े हर्रा यजीद के दौर में आया, उस वक्त जब मदीने पे हमला हुआ, वहाँ किसी ने ये थैली ही चोरी कर ली, फिर जाके वो गायब हुआ। तब तक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास वो ख़जाना मौजूद था। ये बरकतें कहाँ आई हैं, कहाँ से मिली है? एक बहनों की तरबियत की वजह से, बहनों की जिम्मेदारी उठाने की वजह से एक भाई के घर में इतनी बरकत आती है कि चंद पैसे, चंद दिरहम, चंद दिनार उसकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। इसलिए अगर बरकत की तमन्ना है कि अल्लाह बरकतों से नवाजे, तो जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं पहले उनको देखो, गौर करो। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, इन सब में से कोई है तो नहीं जो हकीकत में मुहताज है। और यकीन मानिए, बहनें शादी के बाद भाइयों से मांगने में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, 1000 बार सोचती हैं। उनको डर होता है, भाई का नहीं, भाई की बीवियों का डर होता है, कौन जाएगा ताने सुनने। इसलिए भाई खुद मामला को, हालात को पढ़ने की कोशिश कर। आखिरी बात जिक्र करता हूँ, इब्न हजर रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, 9वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम हैं। 852 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। सही बुखारी जो हदीस की किताब है, उस वक्त से लेकर आज तक सबसे बड़ी शरह इसकी जिसने की है वो इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह है। फतहुल बारी जिस किताब का नाम है। इब्न हजर रहमहुल्लाह बचपन में इनके वालिद वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया, यानी माँ बाप दोनों नहीं है, यतीम है, यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक यतीम जिसका बाप भी नहीं और माँ भी नहीं, इतना बड़ा आलिम बना कैसे? कोई तो होगा बैक सपोर्ट जिसकी वजह से ये इतने बड़े आलिम बने। इब्न हजर रहमहुल्लाह खुद बयान करते हैं, मेरी एक बहन थी जो मुझसे बड़ी थी, सिर्फ 3 साल बड़ी थी, सिर्फ 3 साल। बड़ी बहनें बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं। उमूमन कोई भाई शायद ऐसा हो जो अपने बड़ी बहनों की कुर्बानियों का हकदार ना बना हो। आप देखते होंगे घरों के हालात, देखिए, बहनें बड़ी हैं तो घर में पैदा होने वाले छोटे भाई की गंदगी भी साफ करती हैं, माँ के साथ किचन में काम भी करती हैं, बाप के पैर भी दबाती हैं। वो बड़ी बहनें बड़ी कीमती होती है और खुसूसन भाइयों की जिंदगी संवारने में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, 3 साल की मेरी बड़ी बहन है, लेकिन वो हिम्मत अल्लाह ने अता फरमाई थी मेरी बहन को। कानत भी रफीकतन बर्रतन मुहसिनतन वकानत कारियतन कातिबतन। फरमाते मेरी बहन वो जो मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी थी, बड़ी वफादार थी, मेरा बड़ा ख्याल करती थी, बहन से बढ़कर वो मेरी दोस्त थी, मेरे ऊपर उसके बड़े एहसानात थे, बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी, बहुत ज्यादा लिखा करती थी। लक़द इंतफ़अतु बिहा, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बड़ी बहन से बड़े फायदे उठाए हैं, बड़ी कुर्बानियां मेरी बहन ने दी है। और फिर समेटते हुए बात को कहते हैं, वही उम्मी बाद उम्मी। लोगों में अपनी बहन के बारे में क्या बताऊं, मेरी बहन वो है जो मेरी मां के जाने के बाद मुझे कभी मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया। मेरी मां के बाद ये दूसरी मेरी मां बनके मुझे पाली है, मुझे मेरी परवरिश की है, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी मां नहीं है। इतना बड़ा आलिम दीन
बचपन में जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हों, आसानी से कोई नहीं बन जाता। ये बड़ा मेहनत का काम है, बैक सपोर्ट इसमें चाहिए, घर वालों का सपोर्ट चाहिए। वो एक बहन ने अदा किया था, वो एक बहन ने अदा किया, जिसकी वजह से एक भाई दुनिया में क़यामत तक इनका नाम इंशाअल्लाह चलेगा। उलमा आज भी कहते हैं ला हिजरत बादल फतेह। सही बुखारी की जो शरह इमाम इब्न हजर ने कर दी है, क़यामत तक शायद कोई उस तरह की शरह न कर पाए, उस तरह से बेहतरीन उस्लूब में बेहतरीन मालूमात का ज़ख़ीरा शायद कोई ना अता कर पाए। तो ये बहनें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह से बस यही दुआ करूँगा, परवरदिगार हर भाई को वफ़ादार बनाए। इस्लाम की तालीमात ये जो करीबी रिश्तेदार हैं अक्सर व बेशतर हम नहीं जानते, दूसरों के बारे में जानते हैं और हम समझते हैं कि भाई राखी बांध दो वही सबसे बड़ा प्यार है। नहीं, उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ मौजूद है। हमें और आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये बड़े अनमोल रिश्ते होते हैं, इससे हमारा बचपन जुड़ा होता है, हमारे झगड़े, हमारी थोड़ी हंसी मजाक जुड़ी होती है। उन खुशियों को जो कभी कहीं और नहीं मिलने वाले, आप बहन से दुश्मनी करके खो देते हैं। इसलिए बहनों की दुश्मनी न करें, उनसे दोस्ती रखें, उनसे रिश्ते निभाएं, वो आपकी बचपन की खुशियाँ हमेशा बाकी रहेंगी। माँ बाप के जाने के बाद भाई को अपने बहन में अपने वालिदैन नज़र आते हैं और बहन को अपने भाई में अपने माँ बाप नजर आते हैं। ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये जो रिश्ते हैं बड़े अनमोल हैं, इसको बाकी रखें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन।